بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالغ عورت کا اختیار نکاح سوال۔ علماء احناف اور علماء اہل حدیث کے درمیان نکاح بالغہ بلا ولی کے مسئلے میں عام طور پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ احناف اس کے قائل ہیں کہ بالغہ عورت اپنا نکاح اولیاء کے اذن کے بغیر یا ان کی خواہش کے باوجود جہاں چاہے کر سکتی ہے اور اس کا نکاح پر اولیاء کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے برعکس اہل حدیث حضرات ایسے نکاح کو باطل اور کالعدم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح بلا ولی کی صورت میں بلا تعامل دوسرا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ فریقین کے دلائل جہاں تک میرے سامنے ہے مختصراً پیش کرتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں اپنی تحقیق واضح فرمائیں۔ جواب: اس سوال کے ساتھ سائل نے پوری تفصیل کے ساتھ فریقین کے دلائل جمع کر دیے ہیں، لہذا پہلے ہم ان دلائل کو یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، حنفیہ کا استدلال حسب ذیل آیات اور احادیث سے ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے کریں اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سورہ بقرہ 234۔ پھر اگر تیسری بار شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ سورہ بقرہ 230۔ پھر تم ان عورتوں کو اس سے مت روکو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ بھلے طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں۔ سورہ بقرہ 232۔ نافع ابن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر دیدہ عورت اپنے ولی سے زیادہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی حقدار ہے اور کنواری کا مشورہ لیا جانا چاہیے اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بیوہ عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنے نکاح کے معاملے میں حقدار ہے۔ صحیح مسلم 1421۔ ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرے باپ نے میرا نکاح ایک مرد سے کر دیا ہے اور میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے فرمایا کہ نکاح کا اختیار تمہیں نہیں ہے اور لڑکی سے فرمایا کہ جاؤ جس سے تمہارا جی چاہے نکاح کر لو۔ سنن نسائی 3269۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حفصہ بنت عبد الرحمن کا منظر ابن زبیر سے نکاح کر دیا۔ اس وقت عبد الرحمن شام میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے کیا میری رائے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ تب حضرت عائشہ نے منظر ابن زبیر سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ عبد الرحمن کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جس معاملے کو آپ نے طے کر دیا ہے میں اس کی تردید نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ حفصہ منظر کے پاس ہی رہیں اور یہ طلاق نہ تھی۔ موطا امام مالک 1153۔ ابو داؤد اور نسائی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر دیدہ عورت پر ولی کو کچھ اختیار حاصل نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میرا بیاہ صرف اس لیے کر دیا ہے کہ میرے ذریعے سے اسے ذلت سے نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تنسیخ و استقرار کا حق لڑکی کو دے دیا۔ لڑکی نے کہا میرے والد نے جو کچھ کیا ہے میں اسے جائز قرار دیتی ہوں۔ میری خواہش صرف یہ تھی کہ عورتیں جان لیں کہ باپوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ سنن نسائی، مسند احمد۔ نمبر 2، اہل حدیث حضرات اپنی تائید میں مندرجہ ذیل احادیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ پس اگر جھگڑا ہو تو جس عورت کا ولی نہ ہو تو سلطان اس کا ولی ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی۔ ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر کوئی نکاح جائز نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت کی ولی بن کر نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے۔ سنن ابن ماجہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس عورت کا نکاح ولی یا حکام نہ کریں اس کا نکاح باطل ہے۔ سنن کبریٰ بہقی۔ اکرمہ ابن خالد سے روایت ہے کہ ایک شوہر دیدہ عورت نے اپنا معاملہ ایک ایسے شخص کے سپر کر دیا جو اس کا ولی نہ تھا اور اس شخص نے عورت کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے نکاح کرنے اور کرانے والوں کو کوڑوں کی سزا دی اور نکاح منسوخ کر دیا۔ سنن کبریٰ بہقی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس عورت نے بھی اپنے ولی کے اذن کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، بلا اجازت ولی کوئی نکاح نہیں ہے۔ سنن کبریٰ بہقی۔ امام شبعی سے روایت ہے کہ حضرت علی، حضرت عمر، شریح اور مسروق نے فرمایا کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ ان دلائل پر ایک نگاہ ڈالنے سے ہی یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ دونوں طرف کافی وزن ہے اور یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ فریقین میں سے کسی کا مسلک بالکل غلط ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شارع نے فی الواقع دو متضاد حکم دیے ہیں، یا ایک حکم دوسرے حکم کو منسوخ کرتا ہے، یا دونوں حکم کو ملا کر شارع کا منشا ٹھیک طور پر محقق ہو سکتا ہے۔ پہلی شک تو صریحاً باطل ہے کیونکہ شریعت کا پورا نظام شارع کی حکمت کاملہ پر دلالت کر رہا ہے اور حکیم سے متضاد احکام کا صدور ممکن نہیں ہے۔ دوسری شک بھی باطل ہے کیونکہ نص کا کوئی ثبوت یا قرینہ موجود نہیں ہے۔ اب صرف تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے اور ہمیں اسی کی طرف تحقیق کرنی چاہیے۔ میں دونوں طرف کے دلائل جمع کر کے شارع کا جو منشا سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے۔ نمبر 1، نکاح کے معاملے میں اصل فریقین مرد اور عورت ہیں، نہ کہ مرد اور اولیاء عورت۔ اسی بنا پر ایجاب و قبول کی ناکح اور منکوحہ کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 2، بالغہ عورت باکرہ ہو یا سیبہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر یا اس کی مرضی کے خلاف منعقد نہیں ہو سکتا، خواہ وہ نکاح کرنے والا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جس نکاح میں عورت کی طرف سے رضا نہ ہو اس میں سرے سے ایجاب ہی موجود نہیں ہوتا کہ ایسا نکاح منعقد ہو سکے۔ نمبر 3، مگر شارع اس کو بھی جائز نہیں رکھتا کہ عورتیں اپنے نکاح کے معاملے میں بالکل ہی خود مختار ہو جائیں اور جس قسم کے مرد کو چاہیں اپنے اولیاء کی مرضی کے خلاف اپنے خاندان میں داماد کی حیثیت سے گھسا لائیں۔ اس لیے جہاں تک عورت کا تعلق ہے، شارع نے اس کے لیے نکاح کے لیے اس کی اپنی مرضی کے ساتھ اس کے ولی کی مرضی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ولی کی اجازت کے بغیر جہاں چاہے خود اپنا نکاح کرے، اور نہ ولی کے لیے جائز ہے کہ عورت کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح جہاں چاہے کر دے۔ نمبر 4، اگر کوئی ولی کسی عورت کا نکاح بطور خود کر دے تو عورت کی مرضی پر معلق ہوگا۔ وہ منظور کرے تو نکاح قائم رہے گا، نہ منظور کرے تو معاملہ عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت تحقیق کرے کہ یہ نکاح عورت کو منظور ہے یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کو نکاح نامنظور ہے تو عدالت اسے باطل قرار دے گی۔ نمبر 5، اگر کوئی عورت اپنے ولی کے بغیر اپنا نکاح خود کر لے تو اس کا نکاح ولی کی اجازت پر معلق ہوگا۔ ولی منظور کر لے تو نکاح برقرار رہے گا، نہ منظور کرے تو یہ معاملہ بھی عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت تحقیق کرے گی کہ ولی کے اعتراض و انکار کی بنیاد کیا ہے۔ اگر وہ فی الواقع معقول وجوہ کی بنا پر اس مرد کے ساتھ اپنے گھر کی لڑکی کا جوڑ پسند نہیں کرتا تو یہ نکاح فسخ کیا جائے گا، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کا نکاح کرنے میں اس کا ولی دانستہ تساہل کرتا رہا یا کسی ناجائز غرض سے اس کو ٹالتا رہا اور عورت نے تنگ آ کر اپنا نکاح خود کر لیا تو پھر ایسے ولی کو صحیح الاختیار ٹھہرایا جائے گا اور نکاح کو عدالت کی طرف سے سند جواز دے دی جائے گی۔